جہانگیر خان ترین پنجاب یونیورسٹی کے لیکچرار سیاست کے کنگ میکر کیسے بنے؟ جہانگیر ترین نے آج تک جس بھی چیز کو ہاتھ لگایا وہ سونا ہو گئی۔ یہ بات ان کے ناقدین بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہ قسمت سے زیادہ جہانگیر ترین کی دولت سے کامیابی خرید لینے کی صلاحیت کو قرار دیتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک لیکچرار سے لے کر ارب پتی کاروباری تک اور جہیز میں ملنے والی سیاست سے لے کر ملک کے اہم جماعت کے اہم ترین عہدیدار تک، جہانگیر ترین نے کامیابیوں کی ایسی داستانیں رقم کی جن کی مثال پاکستان میں شاید ہی کہیں اور نہ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے متنازع ترین سیاسی شخصیت کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ ان کے ناقدین میں خاندان والوں سے لے کر سیاستدان تک شامل ہیں، جو ان پر زمینوں اور عہدوں پر قابض ہونے کا الزام دھرتے ہیں۔ ان سب کے لیے جہانگیر ترین کا ایک ہی پیغام ہے: محنت کر، حسد نہ کر۔ درس و تدریس سے بینکاری کا سفر۔ جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین ایوب خان کے دور میں کراچی میں پولیس میں DIG کے عہدے پر تعینات تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں اس عہدے تک رسائی میں ان کی قابلیت سے زیادہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے ان کی رشتہ داری کا دخل ہے۔ ان کی آبائی زمینیں تربیلا کے مکان پر بننے والے ڈیم میں آ گئی، جن کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرا میں زرعی زمینیں الاٹ کی گئیں۔ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نواز نے ملتان میں رہائش اور لودھرا میں کاشتکاری اختیار کر لی۔ جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کی ابتدائی 20 برس اسی 2 کمروں کے مکانوں میں بسر کیے۔ جہانگیر ترین کو تعلیم کے لیے لاہور بھجوایا گیا، جہاں سے انہوں نے گریجویشن اور امریکہ کے نارتھ کیرولائنا یونیورسٹی سے 1974 میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ جہانگیر ترین کے بقول دوران تعلیم ایک دن بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ امریکہ میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لیں۔ اس لیے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ وطن لوٹ آئے۔ ان کا پہلا عشق درس و تدریس ہے۔ سن 2017 میں BBC کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انہیں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ مزہ آتا ہے، اس لیے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پر ملازمت اختیار کر لی، لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینک کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک شام وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ ان کا دفتر لاہور کی ایک عمارت کے تہخانے میں تھا۔ میں صبح اس تہخانے میں داخل ہوتا اور شام ڈھلنے کے بعد باہر نکلتا۔ ایک شام دفتر سے نکلتے میں نے سوچا یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اگلی صبح میں اس تہخانے میں نہیں گیا۔ وہ لاہور سے ملتان پہنچے اور والد کو خبر سنائی کہ وہ کاشتکاری کریں گے۔ والد جیسے سکتے میں آ گئے۔ کیوں پتر، لاہور میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ کاشتکاری میرے DNA میں ہے۔ جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ لودھرا میں والد صاحب کی زمینوں پر چند دن گزارتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کاشتکاری میرے DNA میں ہے۔ میں نے سیاست کی، کاروبار کیا، دنیا دیکھی، یعنی ہر کام کیا، لیکن جو خوشی مجھے کاشتکاری کر کے ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی کام میں نہیں ہوتی۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن کاشتکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ والد کی 400 ایکڑ زمینوں پر انہوں نے کاشتکاری شروع کی اور یہاں سے ان کی کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہوتا ہے۔ ابھی مجھے لودھرا میں آئے 2 سال ہوئے تھے کہ والد صاحب کی زمینوں سے ملحق سرکاری زمینوں کا محکمہ جنگلات نے فوج کو دے دیا، جس نے یہ زمینیں میڈل لینے والے اپنے آفیسروں میں بانٹنا شروع کر دی۔ اب جس آفیسر کو یہ زمین ملتی، وہ جب زمین دیکھنے وہاں آتا تو اس کا استقبال ایک بنجر ریگستان کرتا، کیونکہ یہاں پانی نہیں تھا۔
میں زمین کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے کیا کیا کہ یہ زمینیں ان فوجی افسروں سے بہت سستی خریدنی شروع کر دی۔ چونکہ یہ بنجر صحرائی علاقہ تھا، اس لیے لوگ یہ زمینیں بہت ہی سستی بیچتے رہے۔ 20 سال میں نے یہ کام کرتا رہا کہ فوجی افسروں سے بنجر زمینیں خریدتا رہا۔ اس دوران انہوں نے کتنی زمینیں خریدی اس کے بارے میں جہانگیر ترین واضح بات نہیں کرتے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق ان کے پاس جنوبی پنجاب سے سندھ تک 45,000 ایکڑ زمینیں ہیں۔ اس زمین کو ان کی مالکیت ثابت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس میں بیشتر زمینیں ان کے ملازمین اور رشتہ داروں کے نام پر خریدی گئی ہیں۔ فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے مقامی زمینداروں کا رخ کیا اور انہیں ان کی زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکش کی جتنی وہ سال بھر میں محنت کر کے کماتے ہیں۔ بیشتر لوگوں کو یہ پیشکش بھا گئی اور انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر جہانگیر ترین کے حوالے کر دی۔ اس طرح سے حاصل کی گئی زمینوں کا شمار جہانگیر ترین کے قریبی رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے۔ یہ ساری خرید و فروخت غیر متنازع نہیں رہی۔ ان کے بعض رشتہ داروں، علاقے کے زمینداروں اور بعض دیگر علائٹوں نے ان پر زمینوں پر قبضوں اور دھوکے سے زمینوں کو کم دام خریدنے کے الزام لگائے۔ ان میں سے بہت سوں پر تصویبیں اور فیصلے ہو چکے ہیں۔ زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیر ترین نے مختلف صنعتوں اور کاروباروں میں لگائی۔ شوگر ملیں خریدی، حساس میں پیسہ لگایا، بینکوں میں حصہ داری کی، الا غرض ہر وہ نفع بخش کام کیا جو کوئی بھی سمجھدار کاروباری کرتا ہے۔ وہ ملک کے بڑے زمیندار کے ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری بھی بن گئے۔ اس زمینداری کو 4 چاند اس وقت لگے جب جہانگیر ترین کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنی زرعی ٹاسک فورسز کا سربراہ لگایا۔ ان کے ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے۔ ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر کیے گئے۔ ناقدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر معمولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں۔ سیاست میں قدم۔ اب باری آئی انتخابی سیاست کی۔ ترین خاندان کی رشتہ داریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خاندانوں سے ہیں۔ وہ رحیم یار خان کے مقدموں کے داماد اور ملتان کی گیلانیوں اور سندھ کے پگاڑا کے سسرالی ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے کزن ہمایوں اختر خان اور ان کے برادر نسبتی مقدم احمد محمود پہلے سے ہی سیاست میں متحرک تھے، اس لیے سیاست میں آنا ان کے لیے کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے دیا۔ وہ مسلم لیگ ق میں شامل ہوئے اور سن 2022 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے لودرا سے رکن منتخب ہوئے۔ انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراعت کی صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی۔ کچھ عرصے بعد وہ وزیر اعظم شوکت عزیز کے وزیر صنعت و پیداوار بن گئے۔ ایک بار پھر ناقدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بھی خوب صنعتی ترقی کی۔ سن 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیر پگارا صاحب کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ تحریک انصاف اور عمران خان کی قربت سے سن 2011 میں انہوں نے درجن بھر ہم خیال ارکان کے اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے۔
ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ اس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی کہ خود یہ گروپ بھی دیکھتا ہی رہ گیا۔ پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی۔ سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کرانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ الدین کی بات سنی انسنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر ترین بہت فخر سے کہتے تھے کہ عمران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق جہانگیر ترین کے مشورے سننا عمران خان کی ایک طرح کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی دن سب سے زیادہ وقت جہانگیر ترین کے ساتھ گزارتے تھے۔ لیکن جہانگیر ترین کے خلاف ایک عدالتی فیصلے کے بعد ان پر پارلیمانی سیاست کا دروازہ اس وقت بند ہو گیا جب سابق جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے دسمبر سن 2017 میں جہانگیر ترین کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کر دیا۔ یہ وہی شق ہے جس کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی نااہل ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین نے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ وہ اپنے اس عزم پر انتخابات کی تیاری اور پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کے دوران ہی نہیں، حکومت سازی کے عمل کے دوران بھی سختی سے کاربند رہے۔ انتخابات سے پہلے امیدواروں کا چناؤ ہوا یا الیکٹڈ ٹیبلز کو پارٹی میں شامل کروانا، جہانگیر ترین اس عمل میں مرکزی حیثیت میں فرائض انجام دیتے رہے۔ جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کو توڑ کر تحریک انصاف میں لانے کا سہرا بھی جہانگیر ترین کے سر جاتا ہے۔ انہی کی کوششوں سے 3 درجن سے زیادہ مسلم لیگی امیدواران نے پہلے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا اور پھر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ انتخابات کے بعد جب پی ٹی آئی کو مطلوبہ اکثریت نہ مل سکی تو یہ جہانگیر ترین ہی تھے جو تنہا اپنا جہاز لے کر نکلے اور آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے ارکان کو اپنے پرائیویٹ جیٹ میں لاد کر بنی گالہ لے کر آئے۔ اور جب قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی اور عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا تو اگلے روز ہی جہانگیر ترین نے اعلان کیا کہ ان کا وعدہ پورا ہوا اور وہ اپنے کاروبار اور خاندان پر توجہ دینے کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ تاہم مبصرین کے مطابق مرکز اور خاص طور پر کس رکن کو کون سی وزارت ملنی چاہیے، اس میں جہانگیر ترین نے نہ ہوتے ہوئے بھی مابینہ طور پر اپنا اہم کردار ادا کیا۔ نامہ نگار شہزادہ ملک عمران خان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد جہانگیر ترین کو مابینہ طور پر وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ایک کمرہ بھی الاٹ کیا گیا۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف اس کی تردید کرتی ہے۔ جہانگیر ترین اور عمران خان میں دوریاں۔ صحافی اور تجزیہ کار سہیل وارچ کے مطابق اقتدار کے چند ماہ میں ہی جہانگیر ترین کا قریبی حلقہ اثر عمران سے دور ہوتا گیا یا دور کر دیا گیا۔ ان کے مطابق ترین اور عمران میں فاصلے بڑھنے لگے، مگر جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا، کسی پارٹی سے ڈیلنگ یا اتحاد کی بات ہوتی تو جہانگیر ترین کو بلایا جاتا، مگر پھر وقفے بڑھتے گئے۔ اس دوران عمران خان کی نئی کچن کابینہ بن گئی۔
प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी और जुल्फिकार बुखारी इस काबीना के अहम तरीन रुकन बन गए। यूं जहांगीर तरीन का रहता सहता असर रसूख और भी कम हो गया। इनके मुताबिक तरीन के दोस्तों का इल्जाम है कि इमरान और जहांगीर तरीन में गलतफहमियों का आगाज IB की एक रिपोर्ट से हुआ, जिसमें कहा गया था कि जहांगीर तरीन स्पीकर असद कैसर, परवेज खटक और कुछ दूसरे वज़ारा ने एक गैर रस्मी इजलास में पार्टी लीडर और पॉलिसियों के खिलाफ गुफ्तगू की। इमरान खान के करीबी हलके में ये बात ज़ेरे गर्दिश रही, मगर फिर दम तोड़ गई। बाद अज़ा खान के करीबी हलके में असद उमर भी शामिल हो गए, जो तरीन के खिलाफ पहले से ही हैं। इससे तरीन मुखालिफ हलका और ताकतवर हो गया। खान और तरीन के दरमियान फासले इस वक्त बढ़े जब दोनों खानदानों की ख़वातीन में भी ना बन सकी। इसकी एक वजह फर्स्ट लेडी की रूहानी करामात के हवाले से तरीन खानदान की ख़वातीन की गैर मोहतात गुफ्तगू भी बताई जाती है। दूसरी तरफ तरीन ने भी मामलात को दुरुस्त करने के हवाले से कोई संजीदा और बामकसद मनसूबा बंदी नहीं की। ये भी कहा जाता है कि वज़ीर आज़म खान तरीन के ज़राअत, आटा और चीनी के हवाले से कारकर्दगी पर भी नाराज़ थे। मुल्क में चीनी के बहरान पर कमीशन बनाया गया तो कमीशन की रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया कि माबीना तौर पर PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अहम कारोबारी शख्सियत जहांगीर तरीन, साबका हुक्मरान शरीफ ख़ानदान, गुजरात के चौधरी बरादरान, पंजाब और सिंध की हुकूमतों के फ्रॉड और हेरा फेरी की है। इस दौर में पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने जहांगीर खान तरीन और इनके बेटे अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया। इस वक्त जहांगीर तरीन ने निजी TV चैनल दुनिया न्यूज़ से इस बारे में खसूसी बातचीत करते हुए कहा था कि मेरे और मेरे ख़ानदान के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। मेरा सब कुछ क्लियर है। ये हमारे खिलाफ सोची समझी साजिश है। हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही। ऐसा महसूस हो रहा था कि जहांगीर तरीन सियासत के मैदान में अब दोबारा कदम नहीं रखेंगे। लेकिन फिर इमरान खान की हुकूमत का एक तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए खात्मा हुआ और वो PDM ने हुकूमत बनाई। ऐसे में जहांगीर तरीन के ज़ेरे साए एक और हमख्याल ग्रुप तश्कील पाया, जिसमें तहरीक इंसाफ के कौमी और पंजाब असम्बली के तकरीबन 30 अरकान शामिल थे। 9 मई के वाक़ियात के बाद तहरीक इंसाफ में तहज़ीब का एक और सिलसिला शुरू हुआ तो जहांगीर तरीन एक बार फिर से मुतहर्रिक हुए और गुज़श्ता रोज़ इनकी जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम का ऐलान किया गया। लेकिन ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि आया जहांगीर तरीन सन 2018 की तरह इस बार भी किंग मेकर का किरदार अदा करेंगे या नहीं।